حضرت بی بی فاطمہ کے دوپٹے کا واقعہ۔ مسجد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ کرام تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں سے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے، اے شخص بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا، جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے میری حالت پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیں۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میری اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے صحاباؤ، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام کے سر جھک گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو شروع ہو گئے، کسی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار فرمایا، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد میں جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام صحابہ کرام آپ کے لیے جانثاری کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر یہ 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ یہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ جا کر وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور بھوکا ہے، یہاں پر صحابہ کرام کے گھر میں کسی کے بھی 1 روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔
اے بیٹی اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا سا سائڈ ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں بچوں سے ہزاروں میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ آپ اس شخص کو کسی بھی بہانے واپس لے جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرم آنے لگی کہ اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اگر اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہیں، اے چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بھیج دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر نہ سمجھنا، یہ چادر میرے رکوع صدی کے وقت میرے ابو یعنی کہ میری رخصتی کے وقت میرے والد محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ اے بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداروں کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اس سمون، آج تک تم نے گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے کہا کہ جو سلمان، مجھے یہ تو بتا دو، یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں اس مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر میں بھوکا نہ جائے ان کے گھر سے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی ہی چادر بیچ دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے کہ آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہیں اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہودی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ یہودی کہتا ہے، اے سلمان دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی کتنی سخی ہوگی، ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، لیکن تب ان کے گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا اور وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ اور یہ چادر لے جا کر بیوی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر
حضرت بی بی فاطمہ کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں، اے یہودی، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ اناج حضرت بی بی فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رکھے ہوئے تھیں اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا، ہر وقت سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جائے تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کے ایک سجدہ کرنے پر فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے مالک کونین گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔